میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ سی اے اے، این پی آر، این آر سی یہ قانون آج نہ صرف ملک کو بانٹ رہا ہے بلکہ ملک کو کمزور کر رہا ہے کہ یہ قانون غیر ملکی کو ملکی بنا رہا ہے اور ملکی کو غیر ملکی بنا رہا ہے۔ یہ قانون ہندوستان کی غریب عوام کے خلاف ہے۔ یہ قانون ہندوستان کی وہ عوام جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے ان کے خلاف ہے۔ یہ قانون ہندوستان کی خواتین کے خلاف ہے۔ یہ قانون ہندوستان کے پسماندہ طبقات کے خلاف ہے۔ یہ قانون دلت کے خلاف ہے۔ یہ قانون ایس سی ایس ٹیز کے خلاف ہے۔ یہ قانون آدیواسی کے خلاف ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ کھل کر کہ یہ قانون ہمارے غریب ہندو بھائیوں کے خلاف بھی ہے۔ آج ان قانون سی اے اے، این پی آر اور این آر سی کی وجہ سے آج پرو اور اینٹی ہو گیا۔ میں یہ کہوں گا کہ کیا یہ قانون ذمہ دار نہیں ہے جامعہ ملیہ کے بچوں پر مظالم کا؟ کیا یہ قانون ذمہ دار نہیں ہے علی گڑھ کے مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے اوپر جو مصیبتیں آئیں اس کا؟ کیا یہ قانون ذمہ دار نہیں ہے عوام کا روڈوں پر آ کے احتجاج کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا یہ قانون دلی کے فسادات کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا یہ قانون 53 معصوم لوگوں کی جانوں کا جانے کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا یہ قانون اتر پردیش میں 23 لوگوں کی جان جانے کا ذمہ دار نہیں ہے؟ ارے یہ قانون ہی ہے، یہ قانون کی وجہ سے ہی عوام روڈ پر آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا یہ قانون ذمہ دار نہیں ہے شاہین باغ پہ بیٹھنے والوں کی وجہ؟ کیا یہ قانون نہیں ہے؟ ارے یہ قانون نہ ہوتا، یہ قانون نہ بنتا اور ایسے ارادے منصوبے نہیں آتے تو نہ احتجاج ہوتا، نہ معصوموں کی جان جاتی، نہ معصوموں کا خون بہتا، نہ ہزاروں کے خلاف مقدمہ ہوتا، نہ ہی لوگوں کے گھر جلتے یا ان کی دکانیں جلتی۔ ارے آج ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے قانون بنائیں، ایسی باتیں کریں جس کے ذریعے ملک کو ایک کر سکیں، ملک کو ملا سکیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکیں، دور ہونے والے دو بھائیوں کو قریب لا سکیں۔ لیکن ایسے قانون کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، بچھڑ رہے ہیں۔ ہزاروں برس کی ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ ہم اس ملک میں آپس میں مل جل کر رہے ہیں۔ یہ ملک میں آج ایک نفرت کی دیواروں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ان ماحول میں میں کہوں گا کہ آج یہ ریاست تلنگانہ کی ایوان اسمبلی اور اس ایوان کے ہمارے لیڈر اور ہماری اس ریاست کے چیف منسٹر صاحب نے یہ ریزولوشن جو پیش کیا اور جو تقریر جو بھی کی ہے، میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی ایک امید کی کرن ہے جو ریاست تلنگانہ سے سارے ہندوستان کو جا رہی ہے کہ اس ملک میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس ملک میں رہنے بسنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج میں کہوں گا کہ آج ہمارا سینہ فخر سے پھول رہا ہے کہ ہم اس ایوان میں ہیں، اس ایوان میں کھڑے ہیں، اور ہمارا چیف منسٹر ایسا ہے جس کا نام کے چندر شیکھر راؤ ہے، جو سب کو برابر لے کے چلنے کی بات کہتے ہوئے ایک ریزولوشن ایسا یہاں پہ پاس کیا۔ اور اس آنریبل اسپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا ضرور کہ یہ 8ویں ریاست ہے جس نے یہ ریزولوشن سی اے اے، این پی آر، این آر سی کے خلاف لایا۔ لیکن میں یہ ضرور آن ریکارڈ آ کر کہنا چاہ رہا ہوں کہ تلنگانہ پہلی ریاست ہے اور ریاست کی سارے ہندوستان کی پہلی ریاست ہے جو اتنا غیر معمولی
اور تفصیلی ریزولوشن پاس کر رہا ہے. کسی ریاست نے اتنا تفصیلی نہیں کیا. تلنگانہ نے کیا, KCR صاحب نے کیا, TRS نے کیا. اور آج میں کہتا ہوں کہ ہاں, دنیا اگر جاننا چاہتی ہے کہ مجلس TRS کے قریب کیوں ہے, اس وجہ سے ہم TRS کے قریب ہیں کہ یہ حکومت سب کو برابر کی نظر سے دیکھتی ہے. چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے, اس حکومت کی نظر میں سب برابر ہیں. ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں. تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com. ہماری یہ ویب سائٹ اردو, ہندی, انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے.